السلام علیکم فرینڈز آج ہم آپ کے ساتھ ناول موت کا پارٹ 4 شیئر کریں گے۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ میں روزانہ اپنے چینل پر ناولز اور موٹیویشنل سٹوریز اپلوڈ کرتی ہوں، تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے میرے یوٹیوب فیملی کا حصہ بن سکتے ہیں، اور آپ مجھے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے، اور اگر آپ اس کے پہلے والے پارٹ سننا چاہتے ہیں تو آپ میرے چینل پر جا کر سن سکتے ہیں۔ تو چلیے آپ ناول موت کے پارٹ 4 کی طرف بڑھتے ہیں۔ فرینڈز، میں آپ کو اس کا خلاصہ بتاتی چلوں کہ اس ناول کا مرکزی کردار جو ہے وہ روشنی ہے، جس نے اپنے حالات کی وجہ سے اپنے ہسبینڈ کو قتل کر دیا تھا اور پھر جہل چلی گئی تھی۔ پھر جہل میں اس کے جو انسپیکٹر تھا اس نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا اور پھر اسے غلط کاموں میں لگا دیا، جہاں پہ وہ ایک قتل کے کیس میں پکڑی گئی، اور وہاں پہ وہ اب بہت مشکل حالت میں ہے۔ اس کا جو انسپیکٹر ہے وہ بھی مارا گیا ہے اور اس کا بھی قتل ہو گیا ہے، اور جو روشنی ہے وہ بہت مشکل حالت میں ہے کہ وہ وہاں سے نکل نہیں سکتی، اس کی عزت کو خطرہ ہے بہت زیادہ۔ تو اس پارٹ 5 میں آپ یہ سنیں گے کہ روشنی کے ساتھ کیا ہوگا، کیا وہ اپنی عزت بچا پائے گی کہ نہیں۔ پہلے جب کبھی اس کے اپنے شوہر سے لڑائی ہوتی تو وہ دھیان پان سے ہونے کے باوجود اسے دنگ کے رکھ دیا کرتی تھی۔ اس کا ایک زوردار دپڑی اسے چاروں شانے جد کرنے کے لیے کافی ہوا کرتا تھا۔ اس کے پہلے شوہر کو ہیروئن کے نشے نے بالکل خالی کر دیا تھا، اس لیے وہ کبھی بھی اس کے سامنے جیت نہیں پایا تھا۔ وہ آسانی سے اسے اٹھا کر پٹخ دیا کرتی تھی۔ روشنی نے آج اپنے سامنے کھڑے شہریار کو دھکا دینے کی کوشش کی، اپنی پوری قوت سے صرف کرنے کی باوجود بھی وہ اسے ہلا نہ سکی۔ وہ کسی پتھریلی چٹان کی طرح اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی سانسیں روشنی کو اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ وہ خاموشی سے آنسو بہاتی اپنے نازک ہاتھوں سے مکے مار رہی تھی، مگر ان مکوں کا اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے اپنی پوری طاقت سے روشنی کو دبوچ رکھا تھا۔ وہ کتنی بے بس، کتنی حقیر، اسے آج پتہ چلا تھا۔ یکدم شہریار لمبے لمبے سانس لیتا اس سے دور ہٹ گیا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، آنکھیں ابلنے کو جیسے باہر پڑی تھی۔ وہ بیڈ پر گرنے کے انداز میں لیٹا اور آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ روشنی کا بے آواز رونا ابھی تک جاری تھا اور وہ وہیں دیوار پر لگے بیٹھی تھی۔ شہریار اٹھا اور ایک لمبی قدامت کی الماری کھول کر اس میں سے برانڈی کی بوتل نکالی اور کھڑے کھڑے پینے لگا۔ نظریں ابھی تک روشنی پر جمی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ برانڈی پینے کے باعث مزید سرخ ہونے لگا۔ ایک خمار تھا اس پر جو لمحہ بہ لمحہ چڑھ رہا تھا۔ کوئی اندرونی آواز تھی جو اسے روشنی کے قریب بلا رہی تھی، ورنہ وہ اس ارادے سے بالکل بھی اس کمرے میں نہیں آیا تھا۔ وہ کبھی بھی کسی عورت کے پاس اس کی مرضی کے بنا نہیں گیا تھا۔ اس نے کبھی کسی شریف، کسی اپنی عزت جانے کے ڈر سے رونے والی لڑکی کو پامال نہیں کیا تھا۔ اس معاملے میں اس کے نظریات بالکل مختلف تھے، مگر آج وہ ڈگمگا گیا تھا۔ اس کا دل مسلسل اس رونے والی لڑکی کی طرف کھنچ رہا تھا۔ کوئی قوت اسے روشنی کی طرف بلا رہی تھی، مگر حصول کہہ رہے تھے کہ یہ غلط ہے، تم کسی بے بس لڑکی کو یوں برباد نہیں کر سکتے، کوئی تمہیں حق نہیں کہ کسی کی عزت کا خون کرنے کا، مگر یہ دشمن ہے، اس نے میرے بابا کو مارا ہے، کیسے بھول جاؤں، وہ سب کیسے معاف کر دوں اسے۔ وہ سچ مچ چلایا تھا اور بوتل کو دیوار پر کھینچ مارا۔ بوتل کرچی ہو گئی۔ روشنی کو اس پر حیرت ہوئی کہ وہ اپنا رونا بھول کر اسے دیکھنے لگی۔ اس وقت اسے وہ نیم پاگل لگا۔ کیسے تڑپتے ہوں گے وہ، کیسے خواب سجا کر وہ اس ڈائن کے ساتھ کمرے میں گئے تھے، اور اس نے انہیں مار دیا۔ کیوں؟ وہ پھر سے تیز آواز میں چیخا۔ نہیں، میں اسے معاف نہیں کر سکتا، میں بدلہ لوں گا، میں اپنے پاپا کی آخری خواہش پوری کروں گا، پھر چاہے مجھے ساری عمر پچھتانا ہی کیوں نہ پڑے، میں اس سے انتقام لوں گا۔ وہ روشنی کی طرف بڑھا۔ وہ سہم کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں خوف تیرنے لگا۔ شہریار نے اسے باہوں میں بھر کر اٹھایا۔ روشنی نے خود کو اسے شکنجے سے نکالنے کے لیے پوری جان لگائی، مگر اس وقت وہ فلج ہو رہا تھا۔ اس نے روشنی کو بیڈ پر دھکا دیا۔ روشنی بجلی کی تیزی سے بیڈ کی طرف گئی، مگر اس کا توازن
پل بھر کو بگڑا اور وہ بیڈ کے گراؤنڈ سے جا لگی۔ سن ہوتے دماغ کو ایک اور جھٹکا لگا اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اس نے بند ہوتی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ اس کی طرف بہت خراب تیوروں سے بڑھ رہا تھا اور اس رات شہریار زندہ رہا تھا۔ وہ موت روشنی کے حصے میں آئی تھی جس نے اس کی روح کو داغدار کر دیا تھا۔ یہ پہلی موت تھی جو روشنی کے حصے میں آئی تھی، جس نے اسے جیتے جی مار دیا تھا۔ شہریار کے حصول ہار گئے اور انتقام جیت گیا تھا۔ بدلے کی آگ نے روشنی کو جلا دیا تھا۔ ریاض کی لاش ایک کوڑے کے ڈھیر سے برآمد ہوئی تھی اور اسے پہچان لیا گیا تھا اور لاش کو وارثوں کے حوالے کر دیا تھا۔ ریاض کی موت خاندان والوں کے لیے اس قدر افسوسناک تھی کہ وہ لوگ غم اور غصے میں پاگل ہو رہے تھے۔ ریاض جب غائب ہوا تھا تو اس کے ساتھ روشنی بھی تھی، مگر لاش صرف ریاض کی برآمد ہوئی تھی۔ یہی بات کسی کو بھی ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ رحمان علی ریاض کا سگا بھتیجا تھا، جسے ریاض نے بھائی کی موت کے بعد باپ بن کر پالا تھا۔ وہ اس وقت 9 سال کا تھا جب ریاض کے بھائی ایاز کی کینسر کے باعث موت ہوئی۔ اس وقت رحمان بہت چھوٹا تھا اور باپ کا بہت لاڈلا تھا۔ ایاز کی موت نے اسے ذہنی مریض بنا دیا تھا۔ اس موقع پر ریاض نے اپنا کردار بہت اچھے سے ادا کیا اور اسے باپ کی طرح پیار دیا۔ ریاض کے پیار دینے سے رحمان اپنے پاپا کو یکسر بھول گیا اور ریاض ہی اس کی دنیا بن گیا۔ کاروبار کے معاملے میں ریاض نے اسے طاق کر دیا تھا۔ اسے اپنے اچھے برے کاروبار کا سب علم تھا۔ مختصر یہ کہ وہ ریاض کا دوسرا ہاتھ تھا، اور اب ریاض کا یہ دوسرا ہاتھ بہت بری طرح بے چین تھا۔ اس کے سینے میں درد کی لہریں اٹھ رہی تھی، آنکھیں بار بار نم ہو رہی تھی۔ ریاض کی ناگہانی موت نے اسے ایک بار پھر سے اپسیٹ کر دیا تھا، مگر اس بار اسے سنبھالنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ اسے خود کو خود ہی سنبھالنا تھا، اور ویسے بھی اب وہ بچہ نہیں رہا، حالات کو سمجھ نہ سکتا۔ اس نے خود کو 2 دن کے اندر اندر سنبھالا اور ریاض کے دشمنوں کی فہرست تیار کی۔ ایک فہرست مشکوک افراد کی بھی تھی جس میں روشنی کا نام دوسرے نمبر پر تھا۔ اسے اپنے باپ کے قاتل کو ڈھونڈنا تھا، اور روشنی اس معاملے میں ایک عام کردار ادا کر سکتی تھی۔ اگر وہ زندہ ہوئی تو اسے کسی بھی طرح روشنی کو تلاشنا تھا۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ وہ زندہ ہے۔ اس نے سارے شہر میں اپنے بندوں کو روشنی کی تلاش میں لگا دیا۔ اب روشنی کے باہر قدم رکھنے کی دیر تھی اور اس کا نیا دشمن اس کا دل و جان سے منتظر تھا، مگر وہ اس سے بے خبر تھی۔ کوئی میرے دل میں جہاں کر دیکھے اور میرے رت جگہوں سے پوچھے، میرے حسرتوں کو سوچے، احساس کی گھٹا سے، پلکوں کی نم ردا سے جذبات بانٹ دیکھے۔ کوئی کچھ نہ کر سکے تو میرے دل میں جان کر دیکھے۔ ویرانوں کے گروندوں میں ٹوٹے ہوئے مجبور دلوں کی کہانی میں راحت کا نام لے کر، جیون کا جام پی کر، جو خوشیاں اچھال پھینکے، جو درد جگر کو دبا دے۔ کوئی کچھ نہ کر سکے تو میرے دل میں جھانک دیکھے۔ اپنے پرانے میلے سوٹ میں وہ گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ گیلے بال شانوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ صبح کے سورج کی کرنیں شیشے کی کھڑکیوں سے اسے جھانک جھانک کر دیکھ رہی تھی۔ اس کا دماغ ابھی تک سن تھا۔ اسے حیرت تھی کہ وہ اب تک زندہ کیسے ہے۔ کتنی بے شرم، کتنی بے بس ثابت ہوئی تھی، جو حالات کے سامنے ہار گئی تھی۔ اس نے تو ہمیشہ اپنی ہار کو اپنی جیت سمجھا تھا۔ کوئی حادثہ اس کے لیے اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ کبھی اس نے اپنے گھٹنوں میں سر کو نہیں چھپایا تھا، مگر آج اسے سچ میں لگ رہا تھا کہ وہ ہار چکی ہے۔ اس کے پاس ایسا کچھ بھی نہیں رہا جس پر وہ اکڑ سکے۔ وہ غریب ہو کر بھی ہمیشہ پرغرور رہی تھی۔ آج اس کا غرور یہ کس انداز میں ٹوٹا تھا، اسے خبر بھی نہیں ہوئی تھی۔ کیا موت اسے ہی کہتے ہیں جب انسان کے پاس کھونے کو کچھ نہ بچے؟ کمرے کا دروازہ بنا آواز کے کھلا اور وہ مزمل سا کمرے میں داخل ہوا۔ شگن آلودہ لباس اور سوجی ہوئی آنکھوں کے ساتھ آج وہ پہلے سے مختلف لگ رہا تھا۔ اس کی چال میں لڑکھڑاہٹ تھی اور آنکھوں میں ویرانیوں کے ڈیرے تھے۔ اس کے ہاتھ میں ناشتے کی ٹرے تھی۔ اس نے ٹرے کو شیشے کی ٹاپ والی میز پر رکھ دیا۔ روشنی، مجھ سے گناہ ہوا ہے، میں تمہارا گناہگار ہوں۔ تم مجھے جو سزا دو گی مجھے قبول ہوگی۔ میں تم سے معافی نہیں مانگوں گا، میں تم سے سزا مانگوں گا۔ تم بے قصور تھی اور رہو گی۔
رات جو ہوا وہ سب تمہارے جرم کی سزا نہیں تھی، وہ سب ایک حادثہ تھا۔ میں نے تمہارے ناکردہ جرم کو جواز بنا کر تمہیں سزا دی، ایسی سزا جس کی تم حقدار نہیں تھی۔ وہ اس کے پاس نیچے ہی قالین پر بیٹھ گیا۔ روشنی، میں ایسا نہیں ہوں، میں نے کبھی کسی بے گناہ مجبور لڑکی کو برباد نہیں کیا۔ اگر تمہارے معاملے میں مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے صرف دل ہے روشنی۔ ہاں روشنی، میں کل رات دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر برباد ہوا ہوں۔ مجھے یہ کہنے میں اب کوئی آر نہیں کہ میں رو رہا تھا، اس کی آواز بھیگ رہی تھی۔ روشنی کو اپنا دل دھڑکتا محسوس ہوا۔ میں روشنی، پہلی نظر میں ہی تمہارا دیوانہ ہو گیا تھا۔ تم نے اس رات 2 آدمیوں کو موت دی تھی، ایک کو جان سے مار کر اور ایک کو دل سے مار کر۔ روشنی، میں اسی رات سائے کی طرح تمہارے پیچھے پیچھے رہا تھا، تمہیں دیکھتا رہا تھا۔ تمہیں خود میں سمو کر نہ جانے میں نے کتنے جہانوں کی سیر کی تھی۔ تم ایک خواب تھی جس کو میں ساری رات دیکھتا رہا تھا۔ جب محفل اختتام ہوئی تھی تو تم مجھے اپنے اسیر کر چکی تھی، مگر پھر جس وقت میں اپنے ارادوں اور خوابوں کو تکمیل دینے کے لیے تمہاری طرف بڑھا تو یکدم پاپا تمہارے پاس آ گئے اور میرے خوابوں کو چرا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ مگر رنج نہیں ہوا تھا، کیونکہ میرے پاپا میرے لیے میرا سب کچھ تھے، میری زندگی، میری دنیا، میرا چین، سب کچھ۔ مگر اگلی صبح سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ میں نے سنا کہ جسے میں ساری رات اپنے دل کی سلطنت کی ملکہ بنائے رہا وہ قاتل نکلی اور میں تم سے نفرت کرنے لگا۔ مگر پچھلے دنوں مجھے معلوم ہو گیا کہ تم بے قصور تھی، تمہیں استعمال کیا گیا تھا، تم معصوم تھی۔ پھر کیوں سزا دی مجھے؟ روشنی نے پہلی بار سر اٹھایا، اس کی آنکھیں بھی انگارہ ہو رہی تھی۔ کیوں مجھے پامال کیا؟ کیوں میرا غرور خاک میں ملایا؟ کیوں؟ وہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ روشنی، میں دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تھا، میرے پیار نے، میرے دل نے یہ سب کروایا۔ میں نے زندگی میں جس چیز کو چاہا اسے حاصل کیا۔ یہی عادت رات مجھے تمہارے قریب لے آئی۔ تمہاری محبت نے مجھے مجبور کر دیا روشنی۔ پیار کرنے والے عزت کے رکھوالے ہوتے ہیں، عزت کے سوداگر نہیں ہوتے۔ روشنی، میں اپنی غلطی سے سدھارنے کے لیے تیار ہوں۔ روشنی، میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ بولو روشنی، کیا تم دو گی مجھے یہ مقام؟ روشنی اسے یک ٹک دیکھے گئی، اس کی نماک آنکھیں گہرے خماس سے بھر گئی۔ پھر جب وہ بولی تو لگا درد کا کوئی گیت ہو جو یکدم وہاں بکھر گیا ہو۔ تمہیں شرم آنی چاہیے، ایک لڑکی کے شوہر کو قتل کر کے، اسے بے بس کر کے، اس کی عزت کو قتل کر کے، اسے زندہ درگور کر کے اور پھر اسے شادی کی تجویز دیتے ہو۔ تم مرد ہو، اتنے بے درد کیسے ہوتے ہو؟ کیا اتنا بڑا تمہارا دل، جگر، حوصلہ ہوتا ہے کہ تم مسلسل کسی بے بس انسان کو زخم پہ زخم دیے جاؤ؟ مجھے میری موت کا ماتم تو کرنے دو۔ کیوں تم نے مجھے فولاد سمجھ لیا ہے؟ میں فولاد نہیں ہوں، میں بہت احساس ہوں۔ میں نے زندگی میں صرف غم دیکھے ہیں، کبھی میری زندگی میں خوشیوں نے دستک نہیں دی۔ تم سب دھوکہ دیتے ہو، مجھے نفرت ہے، سب سے نفرت ہے۔ وہ روتے ہوئے کہتی گئی اور پھر گھٹنوں میں سر چھپا لیا۔ اس کا جسم لرز رہا تھا۔ شہریار کو اس بے بس سی معصوم لڑکی پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ روشنی، میرا یقین کرو، میں تمہاری زندگی کو خوشیوں سے بھر دوں گا۔ پلیز ایک بار مجھے موقع تو دو۔ ہماری زندگی مثالی ہوگی، ہم یہاں سے بہت دور چلے جائیں گے جہاں ہمارا کوئی ماضی نہیں ہوگا۔ چلے جاؤ یہاں سے، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ روشنی، میں اپنی غلطی کا مداوع کرنا چاہتا ہوں۔ تم کبھی بھی کسی لڑکی سے شادی اپنی غلطی سدھارنے کے لیے مت کرنا، ورنہ پچھتاؤ گے۔ ختم ہونے کے بجائے بڑھ جائے گی۔ ساری زندگی تمہیں اپنی غلطی کا احساس رہے گا جو تمہیں جینے نہیں دے گا۔ جو ہو گیا وہ ہو گیا، اور میں کوئی کالچٹ لڑکی نہیں ہوں جس کے لیے تمہاری شادی کی آفر اس کی زندگی سنوار دے گی، اس کا کھویا ہوا غرور واپس لا دے گی۔ میں ایک عورت ہوں جو اپنے شوہر کی قاتل ہے، اور بس میں وہی رہنا چاہتی ہوں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ مجھے یہاں سے جانے دو، میں نے تمہیں معاف کیا، میں اب یہاں نہیں رہ سکتی، میرا دم گھٹتا ہے یہاں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ روشنی، تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو، پلیز ایسا مت کرو، مت جاؤ۔ میں تمہیں روکنے کی طاقت نہیں رکھتا، مگر تم سے درخواست کرتا ہوں کہ رک جاؤ۔ میں ساری زندگی اس کے بوجھ کے ساتھ نہیں جی سکتا۔ وہ اس کے قدموں میں گر گیا۔ شہریار، میں نے تمہیں معاف کیا، اب مجھے جانے دو، اس نے مستحکم لہجے میں کہا،
اوکے میں تمہیں نہیں روکوں گا، مگر پلیز ابھی کچھ دن ٹھہر جاؤ۔ ریاض کی موت نے اس کے اہل خانہ کو دیوانہ بنایا ہوا ہے، اس کے کئی آدمی تمہاری تلاش میں ہیں، تمہارا اس وقت جانا خطرناک ثابت ہوگا۔ اس نے آنسو پونجے، آخر کیوں مجھے وہ لوگ ڈھونڈ رہے ہیں؟ کیا میں نے مارا ہے اسے اس کے اعمال نے مارا ہے؟ میرا کیا قصور ہے؟ کیوں سب لوگ میری دشمن ہو رہے ہیں؟ کیا بگاڑا ہے میں نے کسی کا؟ اپنی دشمنیوں میں مجھے کیوں استعمال کر رہے ہو تم سب؟ بتا کیوں نہیں دیتے ہو تم انہیں کہ تم نے مارا ہے اسے؟ روشنی کا اس میں کوئی تعلق نہیں۔ وہ جیسے پھٹ پڑی اور جا کر شہریار کا گریبان پکڑ لیا۔ اپنے باپ کی موت کا بدلہ تم نے اس سے لیا، اپنے باپ کی موت کا بدلہ تم نے مجھ سے لیا، اور اب وہ مجھ سے اس کی موت کا بدلہ لیں گے؟ آخر کیوں میں ہی کیوں؟ میں کتنے بدلوں کی پھینٹ چڑھوں گی؟ بس کر دو اب، میں تھک چکی ہوں، نہیں ہے مجھ میں اور درد سہنے کی طاقت۔ وہ قالین پر ڈھیر ہو گئی۔ روشنی میں تم پر آنچ بھی نہیں آنے دوں گا، میرا یقین کرو۔ آگ جھونک کر کہہ رہے ہو کہ آنچ بھی نہیں آنے دو گے، اور تم جو کر چکی ہو میرے ساتھ وہ مجھے ساری زندگی جلانے کے لیے کافی ہے۔ میں تمہاری کوئی مدد لینے کے لیے تیار نہیں ہوں، سنا تم نے؟ جانے دو مجھے۔ وہ اٹھ کر دروازے کی طرف بھاگی۔ دروازہ کھلا تھا۔ وہ مختلف گزرتی لاؤنج میں پہنچی اور وہاں سے مین گیٹ سے باہر نکل گئی۔ شہریار اس کے پیچھے تھا اور اس نے دیکھا کہ وہ ایک ٹیکسی میں بیٹھ رہی ہے۔